أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه البخاري۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جسے رمضان کہا جاتا ہے اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن سکو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا جو بندہ وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ مبارک مہینہ تھوڑے ہی دنوں بعد پھر ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، اور اس کی برکتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اس کی رحمتوں اور برکتوں کا تذکرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی برکتیں بیان کرنی شروع فرما دیتے تھے۔ سنن نسائی میں ایک حدیث آتی ہے، فرمایا اتاکم رمضان، لوگوں رمضان آ رہا ہے، شہر مبارک، یہ جو ہم نام لیتے ہیں نا جی رمضان المبارک، یہ خود نام اللہ کے نبی نے دیا ہوا ہے۔
یہ برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتیں اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں رکھی ہیں۔ اور سب سے پہلی برکت تو ہمیں یہیں سے نظر آتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا نام ذکر کیا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے اور بھی مہینے ہیں، کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ خوش نصیب مہینہ ہے جس کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنہ، اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی پھر 10 تک جائے گی، یعنی ایک حرف کے پڑھنے پر بندے کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ولا اقول الف لام میم حرف، پھر آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم صرف ایک حرف ہے، یہاں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ تو رمضان 5 حرف اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھے ہیں، تو یہ نام ہی اتنا بابرکت ہے کہ اس نام کے ادا کرتے ہی بندے کو 50 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی برکت جو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو عطا کی ہے، انزل فیہ القرآن، اللہ اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ رمضان کو یہ برکتیں، یہ عظمتیں کیوں ملی ہیں؟ انزل فیہ القرآن، کیونکہ اس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے۔ نزول قرآن رمضان کے مہینے میں ہوا۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو اترا وہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، وہ تو تقریباً 23 سال کے عرصہ میں اترا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ عَلَيْكَ، اللہ فرماتے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو اتارا، عَلَى مُقْسٍ، ٹھہر ٹھہر کے اتارا، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، 23 سال لگ گئے۔ لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ اتر آیا، اور یہ رمضان میں اترا۔ اور صرف قرآن ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی جتنی مقدس کتابیں ہیں، جن میں تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، زبور ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کتابیں اللہ نے ان کے انزال کے لیے، ان کو دنیا میں اتارنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ صحف ابراہیم 1 رمضان کو اترے، تورات 7 رمضان کو اتری، باقاعدہ اللہ کے نبی نے تاریخیں بتائیں، انجیل 14 رمضان کو اتری، اور قرآن مجید شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، جسے لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اس رات میں اللہ نے یہ قرآن اتارا، کیونکہ یہ بدلتی رہتی ہے، 21 23 25 27 29 کسی رات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کے لیے قدر والی رات کا لفظ استعمال کیا، اس کی کوئی مخصوص تاریخ نہیں بتائی کہ یہ فلاں تاریخ کو اترا، اتنا کہہ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان کے نزول کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا، یہ بھی بہت بڑی برکت ہے۔
اور یہ برکت بھی کس کے حصے میں آئی ہے جی؟ رمضان کے حصے میں آئی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے رمضان کی 5 اکٹھی برکتیں بیان فرمائیں، 5 برکتیں ایک ہی حدیث میں بیان فرما دیں۔ اذا کان اول یوم من رمضان، اور بعض روایات میں الفاظ ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب رمضان کے مہینے کا پہلا دن ہوتا ہے، اللہ کون کون سی برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، کون کون سی سعادتیں اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہیں۔ فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء، ایک حدیث کے الفاظ ہیں ابواب الرحمہ، اور ایک تیسری روایت کے الفاظ ہیں ابواب الجنہ، 3 طرح کے دروازے، 3 قسم کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتے ہیں۔ آسمان کے دروازے، آسمان کے بھی دروازے ہیں، اپنی رحمت کے دروازے، اور تیسرے ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت اللہ رب العالمین جو کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے منہ کھول دیتے ہیں، اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اعمال بڑی تیزی سے اللہ رب العالمین کی طرف نیکیاں وہ چڑھتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جنتیں اپنے اہل جنت کے استقبال کے لیے تیار ہوتی ہیں، ان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری برکت جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، بڑے بڑے جو شیاطین ہوتے ہیں، سرکش جن ہوتے ہیں، انسانوں کو برگلانے والے، اغوا کرنے والے، ذہن خراب کرنے والے، برائی اور بدی کی طرف لے جانے والے، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو کمزور کر دیا جاتا ہے، ان کے مواقع کم کر دیے جاتے ہیں، انہیں اہل ایمان کو بہکانے کا موقع نہیں ملتا، قید کر دی جاتے ہیں، سلسلت زنجیریں انہیں پہنا دی جاتی ہیں۔ اور اس حدیث میں جو تیسری برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا غلقت ابواب الجحیم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لا یفتح منہا باب، ایک دروازہ بھی نہیں کھلا رکھا جاتا۔ اور اسی حدیث میں ایک چوتھی برکت بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے، اے خیر کے طلبگار، آجا، تیرے لیے رحمت کے، تیرے لیے جنت کے، تیرے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے، نیکیوں کا تیرے لیے موسم بہار آ گیا، آجا، نیکی کے جتنے کام تو کرنا چاہتا ہے کر لے، اللہ نے تیرے لیے توفیق بھی پیدا کر دی ہے، اللہ نے تیرے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دی۔ یا باغی الخیری اقبل، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افعلوا الخیر الدہر کلہ، ویسے تو انسان کو ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر حال میں نیکی کرنی چاہیے، فرمایا افعلوا الخیر الدہر کلہ، ہر وقت نیکی کی فکر کرو، نیک کام بجا لاؤ، وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، لیکن جب اللہ کی رحمتوں کی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہوں، رحمتیں ہواؤں کی طرح آپ کو چھو رہی ہوں، بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برس رہی ہوں، اس وقت تو پھر خوب محنت کرو، ایسے مواقع کی تلاش کرو، تعرضوا، ان کو ڈھونڈو۔ اور یہ اعلان کرنے والا کیا اعلان کر رہا ہے؟ یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگار، اقبل، آجا، یہ اللہ کی رحمتوں کے جھونکے چل پڑے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، آسمان کے جنتوں کے دروازے کھل گئے ہیں،
اللہ نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے جو جہنم بنائی ہے اس کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، آجا تیرے لیے خیر کے نئے نئے مواقع پیدا ہو گئے، یا باغی الخیری اقبل، اے خیر کے طلبگار آجا۔ ایک اعلان تو یہ ہوتا ہے، اسی اعلان کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعلان کرنے والا دوسرا اعلان کیا کرتا ہے؟ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کی تلاش کرنے والے، شر کو چاہنے والے، برائی کے پیچھے بھاگنے والے، گناہوں والی زندگی گزارنے والے، اب تو بس کر دے، اقصر، چھوڑ دے یہ گناہ۔ کتنا مبارک مہینہ ہے، کتنی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے برے لوگوں کے لیے جو جگہ بنائی اس کے دروازے بھی بند کر دیے، نیک لوگوں کے لیے جو جگہ بنائی اس کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تیرے استقبال کے لیے منتظر ہیں، جنت تیری منتظر ہے، آجا جنت والے کام کر لے۔ یا باغی الشر اقصر، اے شر کے طلبگار بس کر دے، چھوڑ دے برائی۔ اور پانچویں برکت اسی حدیث میں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس مہینے میں اللہ رب العالمین لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادیاں عطا فرماتے ہیں۔ عتیق کی جمع عتقاء، عتیق کہتے ہیں پرانی چیز کو، آزاد کی ہوئی چیز کو۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور یہ جہنم سے آزادیوں کا معاملہ کسی عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ایک معروف ترتیب چلتی ہے جی، پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عتق من النار، جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہوتا ہے۔ رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کر کے ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ محترم بھائیو، یہ روایت درست نہیں ہے۔ صحیح بات جو ہے کتاب و سنت سے معلوم ہونے والی بخاری اور مسلم کی یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ رحمت کے دروازے جو کھلتے ہیں وہ صرف پہلے عشرے کے لیے نہیں کھلتے، وہ پورے رمضان کے لیے کھلتے ہیں۔ مغفرتوں کے جو اعلان ہوتے ہیں وہ صرف درمیان والے عشرے کے لیے نہیں ہوتے، وہ پورے رمضان کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جہنم سے جو آزادیاں ملتی ہیں، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، سنن نسائی کے اندر واضح الفاظ موجود ہیں، یہ معاملہ ہر رات سر انجام پاتا ہے، ہر رات۔ تو یہ ترتیب تو پھر غلط ہوگی نا، کہ پہلے عشرے میں رحمت ہے، دوسرے میں مغفرت ہے، اور تیسرے میں جہنم سے آزادی ہے۔ بس دیکھا دیکھی یہ ایک ترتیب چل پڑی۔ ہمارے ہاں بھی یہ بڑی معروف ہے، مساجد میں جو ہے کیلنڈر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے کیا کیا، ہر عشرے کی الگ الگ دعائیں بھی بنا لی۔ آپ اللہ سے رحمت مانگیں، آپ اللہ سے استغفار مانگیں، آپ جہنم سے آزادی مانگیں، ہر وقت مانگیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ تعرضوا لنفحات رحمت اللہ، اللہ نے رحمت اور خیر کے دروازے کھول دیے، ان میں زیادہ کوشش کریں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٌ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اس حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کی ہواؤں کے یہ جو جھونکے چلاتا ہے یہ نصیب والوں کے حصے میں آتے ہیں۔ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، نصیب کی بات ہے نا جی۔ اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ ہواؤں کے جھونکے اللہ رب العالمین نے ایک بار میری اور آپ کی زندگی میں پھر ہمیں مہیا کر دیے ہیں۔ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ محترم بھائیو، زندگی کا ایک رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ آئے، انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ مدینہ میں 2 صحابی آئے، مسلمان ہو گئے، اکٹھے ہی آئے تھے، اکٹھے ہی بیعت کی، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، نیکیاں کرنے لگے، نیک اعمال بجا لانے لگے۔ ان میں سے ایک عبادات میں بڑی محنتیں کرنے والا، کوشش کر کے نیک سے نیک اعمال بجا لانے والا،
دوسرا بھی کوشش کرتا، لیکن ایک ذرا زیادہ کوشش کرتا، اللہ نے اسے شہادت کے لیے چن لیا، وہ شہید ہو گیا۔ اور اس کا جو دوسرا ساتھی تھا 1 سال کے بعد وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا، لیکن اس کی زندگی میں 1 سال مزید آ گیا، دونوں وفات پا گئے۔ اب صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مجھے جنت نظر آئی، اور لوگ کھڑے ہیں، ان میں نے ان 2 لوگوں کو بھی دیکھا، ان 2 صحابیوں کو بھی دیکھا جو دونوں فوت ہو چکے تھے۔ دروازہ کھلا، اندر سے فرشتہ آیا، اور فرشتہ اس بندے کو پہلے لے کر گیا جو بعد میں فوت ہوا تھا۔ جو پہلے شہید ہو چکا تھا، فوت ہو چکا تھا، وہ ابھی کھڑا ہے انتظار میں، لیکن جو بعد میں فوت ہوا اسے فرشتہ پہلے لے کر گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھلا، تو پھر جو پہلے شہید ہو چکا تھا وہ فرشتہ اسے جنت میں لے گیا۔ پھر اس فرشتے نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا تیرا ابھی وقت نہیں آیا، تیرا ابھی دنیا میں وقت باقی ہے، تیرا ابھی جنت میں آنے کا وقت نہیں آیا۔ یہ خواب میں نے دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب میں نے اللہ کے نبی کو سنایا، اپنے ساتھیوں دوستوں کو بھی سنایا، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ وہ 1 سال پہلے فوت ہونے والا، وہ شہید ہونے والا، اور یہ 1 سال بعد جو ہے وفات پانے والا، وہ جنت میں اس سے پہلے چلا گیا، اور یہ جو بعد والا تھا یہ پہلے چلا گیا، اور پہلے والا جو ہے وہ بعد میں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی یہ باتیں سنی کہ یہ حیران ہو رہے ہیں، پوچھا کیوں حیران ہو رہے ہو؟ انہوں نے حیران ہونے کی وجہ بتائیے جی، یہ کیوں اتنا درجات کا فرق کیوں آ گیا؟ اسے تو پہلے جانا چاہیے تھا، وہ فوت بھی پہلے ہوا ہے، وہ ہوا بھی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی زندگی میں 1 سال اور نہیں آیا؟ اور باقاعدہ حدیث کے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا اس نے 1 رمضان اور نہیں پایا؟ کیا اس نے 1 سال کی اور نمازیں نہیں پڑھی؟ تم کہہ رہے ہو ان دونوں کے درجے برابر ہیں، ان کے درجوں میں تو اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ تو 1 رمضان کی وجہ سے درجات کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا فرق ڈال دیا۔ محترم بھائیو، تو یہ ہمارے لیے احساس کی بات نہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ 1 رمضان اور لے آیا؟ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنے ہمارے نصیب کی بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ رمضان کتاب و سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف رمضان کا آ جانا بڑی بات نہیں ہے، رمضان کو کتاب و سنت کے مطابق گزار لینا، ورنہ تو رمضان بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور سنن ترمذی کی ایک روایت وہ سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راقی المنبر، ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پہ رکھا، آمین کہا، تیسری پہ رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا جی ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا جبریل آئے ہیں، اللہ کا پیغام سنایا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ رغم انف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بندہ ذلیل ہو جائے، ناکام اور نامراد ہو گیا وہ بندہ۔ ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس کی زندگی میں رمضان تو آیا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اتنا عظیم مہینہ، اتنا برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور مہینہ اس کی زندگی میں آیا، لیکن وہ اپنی بخشش کا سامان پیدا نہ کر سکا۔ تو جبریل نے مجھے کہا آپ اس آمین کہیں، میں بھی آمین کہتا ہوں، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ دوسری بار جب آمین کہا تو فرمایا من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ بندہ بھی ذلیل ہو گیا، وہ بھی ناکام اور نامراد ہو گیا، وہ بھی گھاٹا پا گیا، جس کے سامنے
میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجا کریں۔ اور تیسرا آمین میں نے اس لیے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، وہ بندہ اس کی ناک بھی خاک آلود ہو گئی، وہ بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما، جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پایا، دونوں کو پا لیا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا، ولم يدخل الجنہ، لیکن پھر بھی جنت میں نہ جا سکا، حالانکہ اس کے لیے تو جنت اس کے گھر میں تھی، اور اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر لیتا، انہیں راضی کر لیتا، رضا اللہ فی رضا الوالدین، کیونکہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ان کی خدمت نہ کر سکا، انہیں راضی نہ کر سکا، ان کی نافرمانیاں کرتا رہا، انہیں اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتا رہا، ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کرتا رہا، تو ایسا بدنصیب یہ بھی ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو یہ تین باتوں پہ جبریل نے بھی آمین کہا اور میں نے بھی آمین کہا۔ تو بھائیو اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلا کہ صرف رمضان کا آ جانا کافی نہیں ہے، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، رمضان تو اب اس انسان کی زندگی میں بھی آیا جس کے لیے اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہے، وہ نامراد ہے، وہ گھاٹا پا گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، جس نے رمضان کو تو پایا لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ الصلوات الخمس، رمضان کی برکتوں میں سے بڑی برکت اللہ رب العالمین نے یہ بھی رکھی ہے کہ یہ اس کی آمد ہی انسان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ الصلوات الخمس، فرمایا پانچوں نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، مکفرات لما بینہن، یہ درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، اگر بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے نا تو چھوٹے چھوٹے گناہ رمضان کی آمد سے ہی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی برکتیں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو عطا کی ہیں، آسمانی کتابیں اس مہینے میں اتر رہی ہیں، جنت کے آسمان کے رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، رب العالمین کا منادی اعلان کر رہا ہے خیر ڈھونڈنے والوں کے لیے بھی اور شر کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے بھی کہ خیر والے بھی آ جاؤ اور شر والے باز آ جاؤ، اور آزادیاں مل رہی ہیں، بخششوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، درجات کی بلندیاں ہو رہی ہیں، اور اس مہینے کی برکت سے اللہ نے ایک ایسی عظیم الشان رات ہمیں دے دی کہ اگر وہ رات مل جائے تو ہمارے اعمال، ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ جائے گی، ان کی تعداد نہ جانے کتنی زیادہ ہو جائے گی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ وہ رات کیا ہے جی، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور اگر ایک انسان کی زندگی میں 20 30 40 سال ایسے رمضان آتے ہیں اور وہ ان آخری عشرے کی تاخیراتوں میں محنت کرتا ہے، اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً وہ اس خوشخبری کا حقدار بن جائے گا، اور اس کی وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی۔ اور پہلے لوگوں کی جو عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی، انہیں اعمال کرنے کے جو زیادہ مواقع ملتے تھے، آپ اس ذریعے سے ان کے برابر پہنچ سکتے ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کیا برکتیں اللہ نے رمضان میں رکھی ہیں۔ اور سب سے بڑی برکت روزوں کی برکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مثل لہ ولا عدل لہ، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس جیسا تو کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور سوال کرتے ہیں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں ینفعنی اللہ بہ، جس کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے، کوئی فائدہ مند کام بتائیں۔ فرمایا علیک بالصوم،
فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس کے برابری کرنے والا اور کوئی عمل ہے ہی نہیں، اتنا عظیم عمل ہے یہ۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بہترین عمل، خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن ترمذی میں رسول اللہ فرما رہے ہیں الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ خیر کے دروازوں کے بارے میں تیری رہنمائی نہ کروں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، عرض کی کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیں؟ فرمایا الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، تین کام بتائے۔ روزہ یہ بھی خیر کا بہت بڑا دروازہ ہے، اس دروازے سے خیر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ صدقہ خیر کا بہت بڑا دروازہ ہے اور یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور آدمی کا رات کی نصف کے بعد نماز پڑھنا، آدھی رات کو نماز پڑھنا، تہجد یا قیام اللیل ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ خیر کا بہت بڑا دروازہ ہے اور یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت اللہ رب العالمین نے یہ بھی رکھی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں قیام کا موقع ملتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو سارا سال ہی قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن رمضان کی برکتوں سے ان افراد کو بھی موقع مل جاتا ہے جن کی روٹین نہیں ہے، جن کا معمول نہیں ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ لیکن رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت اللہ رب العالمین نے یہ بھی رکھی ہے کہ اس مہینے میں ایسے افراد کو بھی قیام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ تینوں روایات صحیح بخاری اور مسلم کی ہیں، ایک میں صیام کا ذکر ہے، دو میں قیام کا ہے، ایک قیام پورے رمضان کا ہے اور ایک قیام خاص لیلۃ القدر کا ہے، اور تینوں پر کامیابی کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ گزشتہ سارے گناہ معاف۔ فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور جب تک امام کھڑا رہتا ہے اس وقت تک وہ بھی کھڑا رہتا ہے، جب امام فارغ ہوتا ہے پھر وہ بھی فارغ ہو کے چلا جاتا ہے گھر کو اور جا کے سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، تو اسے پوری رات کے قیام کا اجر مل جاتا ہے۔ پوری رات کے قیام کا، یہ جو تراویح پڑھتے، تراویح کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معروف نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو الفاظ تھے، تہجد کا لفظ بولا جاتا تھا، قیام اللیل، صلاۃ اللیل یا صلاۃ الوتر، یہ الفاظ ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی قیام اللیل کیا کرتے تھے، صلاۃ اللیل بھی اسے کہا گیا ہے، اسے صلاۃ الوتر بھی کہا گیا ہے، اسے تہجد بھی قرآن میں کہا گیا ہے۔ یہ لفظ بعد میں پھر لوگوں نے اس کی ایک اصطلاح بنا لی، اس کا نام تراویح پڑ گیا، رات کے ابتدائی حصے میں قیام شروع ہو گیا، اگرچہ اس کی جو ہے اس کا مسنون ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے۔ آپ نے مسجد نبوی میں 3 روز یہ قیام اللیل کی جماعت باقاعدہ کروائی ہے اور پھر بعد میں اس لیے ترک کر دی، خشیۃ ان یکتب علیکم، لوگوں کا ذوق و شوق دیکھا تو فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت محترم بھائیو یہ بھی ہے کہ اس میں بندے کو قیام کا موقع ملتا ہے اور قیام کی وجہ سے پھر گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ چونکہ رمضان شہر القرآن ہے، رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت اللہ رب العالمین نے یہ بھی رکھی ہے کہ قرآن سے بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اسے بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان کو اللہ نے ساری برکتیں قرآن کی وجہ سے دی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کے دلائل موجود ہیں، والفرقان، یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، اس سے مجھے پتہ چلے گا حق کیا ہے باطل کیا، اس کو میں سمجھوں، اس کو میں پڑھوں، اس کی میں تلاوت کروں،
اس سے میں رہنمائی لوں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت اللہ رب العالمین نے یہ بھی رکھی ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ جو رکوع چل رہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے، اسی کے اندر ایک آیت اللہ نے دعا کے بارے میں بھی رکھ دی۔ اہل علم مفسرین لکھتے ہیں کہ دعا اور رمضان کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ توجہ دلا رہے ہیں کیونکہ رمضان میں بندے کا دل پھر کرتا ہے میں نے اللہ کی عبادتیں کی ہیں، میں نے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، میں اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے مسائل اپنے اللہ کے سامنے رکھوں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیں میں قریب ہوں، میں کوئی ان سے دور نہیں ہوں، پیش کریں میرے سامنے اپنی حاجات۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی ضرورت پڑے مدد اللہ سے مانگو۔ اللہ تو وہ ہے مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ ہو کر مجھ سے نہیں مانگ رہا۔ انسانوں سے کیا مانگنا جو خود محتاج ہیں، جو خود فقیر ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے محتاج ہو۔ اگر کوئی غنی ہے، اگر کوئی تعریف کیا ہوا ہے، اگر کوئی صمد بے نیاز ہے، اگر کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے تو وہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ کی ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں، جسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، جو نہ عبادتوں کا محتاج، نہ نمازوں روزوں صدقوں خیرات کا محتاج، نہ ہماری دعاؤں کا محتاج۔ یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں، یہ تو ہمارے فائدے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے اپنے بندوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ کمائیں اور کما کے لا کے مجھے کھلائیں، نہیں نہیں، میں تو رزاق ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق، وہ تو دیتا ہے ساری کائنات کو، اسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میری راہ میں میرے بندوں کو دو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ اگر تم سے قرض مانگتا ہے تو تمہیں اس کا ریٹرن دینے کے لیے، واپس کرنے کے لیے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں اب وہ بندہ میرے لیے انہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اللہ کی محبت کے لیے یہ دینے والا ہے کہ نہیں؟ وہ تو جانچتا ہے، وہ تو پرکھتا ہے، ورنہ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے۔ تو رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت بھائیو یہ بھی ہے کہ اللہ بندے کے دل میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھا دیتے ہیں، خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب قرآن سے تعلق بنتا ہے، بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے یہ وعدے قرآن میں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کا اسوہ حسنہ سامنے آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا۔ وکانا اجود بالریح المرسلہ فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور رمضان میں کیا ہوتا؟ جبریل آپ کے پاس آتا، روز ملاقات ہوتی، قرآن کا دور چلتا، سننے اور سنانے کا کام ہوتا، قرآن کی یاد تازہ ہوتی، اللہ کے احکام تازہ ہوتے، تو پھر اللہ کے نبی اجود بالریح المرسلہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں اپنا مال لوٹاتے۔ تو رمضان شہر الجود بھی ہے، اس سخاوت کا مہینہ بھی ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی برکتیں بھی اللہ رب العالمین اسی مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن سے تعلق کا مہینہ بھی ہے، اللہ کے نبی حالانکہ سارا سال بھی قرآن پڑھ رہے ہیں،
قیام اللیل میں بھی پڑھ رہے ہیں، ویسے بھی قرآن کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں، لیکن رمضان کے اندر اسپیشل جبریل آ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن سنایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن تو سارا سال ہی پڑھنا چاہیے، رمضان میں زیادہ نہیں، بھائی ثبوت مل رہا ہے، اللہ کے نبی دور کر رہے ہیں جبریل کے ساتھ، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آخری ایام میں ملنے کے لیے آئیں تو آپ نے جو آخری باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اے فاطمہ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جبریل سال میں ایک دفعہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ ہم ایک دوسرے کو سناتے تھے، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي، لیکن اس دفعہ اس نے میرے ساتھ مرتين 2 دفعہ دور کیا۔ اس رمضان میں 2 دور ہو گئے ہمارے، 2 دفعہ ہم نے ایک دوسرے کو سنا اور سنا لیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری اجل کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کو نیکیوں کے اور زیادہ مواقع عطا کرتے ہیں جب ان کی اجل کا وقت قریب آتا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا خاص انعام ہوتا ہے اپنے خاص بندوں پہ۔ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عسلہ، وفی روایہ استعملہ، اللہ جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا جی تو اسے استعمال کر لیتا ہے۔ وفی روایہ عسلہ، صحابہ نے پوچھا جی قیل وما عسلہ کا معنی، عسل تو عربی میں شہد کو کہتے ہیں، فرمایا یوفقہ لعمل صالح، اللہ اسے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل اور توفیق ہوتی ہے کسی انسان کے لیے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں موت سے پہلے اللہ کسی بندے کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور یہ نیکیاں کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا جائے۔ تو رمضان کی محترم بھائیوں کتنی برکتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، اور سب سے بڑی برکت اس کی بھائیوں روزہ ہے۔ روزے سے بڑی برکت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وہ ابو امامہ الباہلی کو وصیت کر رہے ہیں، جب پوچھا نا جی اس کے متبادل کوئی عمل کوئی کام، فرمایا لا مثل لہ لا عدل لہ، سب سے بہترین عمل وان تصوموا خیر لکم، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ لعلکم تتقون، متقی بننا چاہتے ہو، تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو، روزے رکھو۔ اتنا عظیم عمل کہ اللہ کے نبی فرائض تو فرائض، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، اور بڑی ترغیب دلائی اللہ کے نبی نفلی روزوں کئی دفعہ، بلکہ ایک مسلم کی روایت ہے اس میں تو بڑا ایک واقعہ معروف ہے، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں سوال کیے، 4 سوال کیے، آج تم میں سے کس نے، من اصبح منکم الیوم صائما، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ دوسرا سوال کیا، آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ تیسرا سوال کیا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ اور چوتھا سوال کیا، آج تم میں سے کس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا ہے؟ اور ان 4 سوالوں کے جواب میں ایک ہی ہاتھ اٹھا تھا، اور وہ ہاتھ کس کا تھا؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ نے یہ 4 جواب جب سنے تو فرمایا کہ یہ 4 عادتیں، یہ 4 خصلتیں جس بندے میں جمع ہو جائیں دخل الجنہ، جنت اس کی پکی ہے۔ اسپیشل دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک بنایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو بلایا جائے گا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من باب صدقہ، کوئی صدقے کے دروازے سے جا رہا ہے، کوئی کسی دروازے سے جا رہا ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8، فرمایا ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الریان، لا يدخل منہ الا الصائمون، جس دروازے سے صرف روزے داروں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ اسپیشل نام یہ اللہ نے روزے داروں کے نام پر اس دروازے کا نام رکھ دیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول ضرورت تو نہیں ہے، بندہ ایک دروازے سے چلا گیا تو جنت میں تو پہنچ گیا،
لیکن کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے ان 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا جی ہاں، ایسے خوش نصیب افراد بھی میری امت میں ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازے پکار پکار کے کہہ رہے ہوں گے اے جنتی آ جا، تو اس دروازے سے داخل ہو جا، تو اس دروازے سے داخل ہو جا۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ۔ ابوبکر کے بارے میں پھر فرمایا ابوبکر مجھے امید ہے کہ تیرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا، تو بھی ان خوش نصیب افراد میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے پکار پکار کے کہہ رہے ہوں گے آ جاؤ بھائی، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ روزے کی عظیم برکت اللہ رب العالمین نے یہ بھی رکھی ہے کہ قیامت کے روز یہ آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ ہے، 2 چیزیں سفارش کریں گی، ایک روزہ، ایک قرآن۔ روزہ کیا سفارش کرے گا؟ اے ربی منعتہ بالطعام والشہوات بالنہار، اللہ میں نے اس کے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، سارا دن میں نے اسے کھانے پینے نہیں دیا، والشہوات اسے میں نے خواہشات سے روکے رکھا، خواہشات سے بچا کے رکھا۔ قرآن کیا کہے گا؟ اے ربی منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، رات کو اٹھی مجھے پڑھتا رہا، قیام کرتا رہا، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تراویح پڑھتا رہا۔ فیشفعان، اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان کی سفارش موڑیں گے نہیں، پھر ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزے کی برکتوں میں سے محترم بھائیو، اللہ کے نبی نے ایک برکت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ الصوم جنہ وحصن حصین من النار، یہ ایک ڈھال ہے، یہ ایک مضبوط قلعہ ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یہ صرف آگ سے ڈھال نہیں ہے، من الشہوات، یہ اپنے آپ کو شہوات اور بری بری خواہشات سے بچانے کے لیے بھی ڈھال ہے، بد نظری سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفجر، اے نوجوانوں تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، شادی کر لے، اس سے انسان کی نظر بھی پست ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو نہیں طاقت رکھتا وہ روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، روزہ اس کی خواہشات کو قابو میں لے آئے گا، روزہ اسے برائی کی طرف نہیں جانے دے گا، اس کے دل میں تقویٰ پیدا کر دے گا، اس کے دل میں خدا خوفی پیدا ہو جائے گی، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے گا۔ یہ دلوں کے کینے، یہ وسوسے، یہ حسد، یہ بغض، یہ روزہ ان کو بھی ختم کرتا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم و شہر صبر، صبر والے مہینے کے روزے۔ صبر والا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے کو اللہ کے نبی نے صبر والا مہینہ کہا ہے، اس سے انسان کے اندر صبر کا وصف راسخ ہوتا ہے، صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے، بھوک پیاس خواہشات کو برداشت کرنا، کنٹرول کرنا۔ اور صبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے تو ایسی خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربی، ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسری اس وقت ہوگی جب وہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اور جب رب العالمین سے ملاقات کرے گا اس وقت خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پھر بغیر حساب کے اجر جو مل رہے ہیں۔ اللہ نے جو اجر دینا ہے وہ بتایا ہی نہیں کہ میں نے اجر دینا کیا ہے۔ نفلی روزے کا اجر بعض احادیث میں بتایا کہ نفلی کا میں نے کیا دینا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیتے ہیں۔ اور سنن ترمذی کے الفاظ ہیں جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، اللہ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان اتنی گہری کھائی اور خندق کھود دیتے ہیں، اتنا فاصلہ ڈال دیتے ہیں جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔
یہ نفلی روزے کے بارے میں فرضی کا فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ بھی میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں نہیں دینا ہے۔ تو روزے دار کو جو رب العالمین کی ملاقات کے وقت خوشی ہوگی نا جی، وہ خوشی اسی وجہ سے ہوگی جب اللہ رب العالمین بے پناہ اجر عطا فرمائیں۔ اسی لیے فرمایا صوم شہر صبر، صبر والے مہینے کے روزے، وَثَلَاثَةٌ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے کے 3 روزے، یہ نفلی رکھنے بھائی، صبر والے یعنی رمضان کے روزے، وَثَلَاثَةٌ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے کے 3 اگر بندہ روزے رکھ لے، يُذْهِبْنَ وَحْرَ الصَّدْرِ، تو یہ سینے کی جتنی بیماریاں ہیں نا جی، جسمانی نہیں روحانی کی بات ہو رہی ہے، جتنی روحانی بیماریاں، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، یہ قدورتیں ہیں، یہ چھپی دشمنی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ سب آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ یذہبنا، یہ روزوں کی برکت سے یہ سینے صاف ہو جاتے ہیں، یہ دل صاف ہو جاتے ہیں، دل قلب سلیم بن جاتا ہے، اور جس کا دل صاف ہو گیا محترم بھائیوں، اس کا سارا وجود ٹھیک ہو گیا، اس کا سارا وجود صاف ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ کیا کیا برکتیں اللہ بیان کروں، برکتیں ہیں کہ ختم نہیں ہوں گی، رمضان کی برکتیں، روزے کی برکتیں، اللہ اکبر۔ اور آخر میں ایک حدیث سن لیں، برکتوں سے محروم افراد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، تو سوتے سوتے اللہ نے مجھے کچھ مشاہدے کروائے۔ ان مشاہدوں میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی، بڑے چیخ اور چلا رہے تھے درد اور کرب کے ساتھ۔ تو میں نے پوچھا یہ چیخنے چلانے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کون لوگ چیخ اور چلا رہے ہیں؟ تو مجھے جواب ملا عواء اہل النار، یہ جہنمیوں کا رونا ہے، یہ وہ چیخ اور چلا رہے ہیں، یہ وہ عذاب کی تکلیف اور کرب سے گھبرا رہے ہیں، یہ ان کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو معلقۃ بعراقیبہم، انہیں ان کے عرقوب سے الٹا لٹکایا گیا تھا، الٹے لٹکائے ہوئے تھے وہ۔ عراقیب یہ وہ ناڑ ہوتی ہے جو پاؤں کے پیچھے، وہ کبھی بکرا دیکھا نا جی، وہ کٹا یا بکرا کسائی لوگ، وہ چھوٹی سی ایک سخت سی ناڑ ہوتی ہے، کنڈا اس میں ڈال کر پورا لٹکا دیتے ہیں، ایسے میں نے دیکھا وہ عرقوب سے کچھ لوگ لٹکائے ہوئے ہیں، منہ نیچے کو ہیں، ٹانگیں اوپر کو ہیں، اور جبڑوں کے اندر ان کے وہ بڑے بڑے کنڈے ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے منہ کو چیرا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہیں کیا سزا مل رہی ہے؟ تو مجھے جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں، ہؤلاء الناس، یہ وہ لوگ ہیں یفطرون قبل الوقت، جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے، روزے چھوڑے نہیں انہوں نے، سحری کھائی، روزہ رکھا، دن بھر بھوک پیاس برداشت کی، غلطی کیا ہو گئی، وقت ابھی نہیں ہوا، وقت سے پہلے انہوں نے روزے افطار کر لیے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو محترم بھائیو، جس نے رکھے ہی نہیں، جس نے رکھے ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان اور روزوں کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں یہ جو رمضان آ رہا ہے، اللہ سب مسلمانوں کو اس کے روزے رکھنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔